یہی وجہ ہے کہ آج ہمارا معاشرہ زوال کی آخری حدوں کو چھو رہا ہے۔ یہ کیا ہے کہ ہماری جو نوجوان نسل ہے یہ سوشل میڈیا کی جو بلا ہے یہ ہمیں کھائے جا رہی ہے، اور یہ جو گیجٹس ہیں یہ ہمیں کھائے جا رہے ہیں، یہ جو مشینیں جو ہیں ہمیں کھائے جا رہی ہیں۔ ہم تو جو قاری 4 دن میں آپ کا ناول پڑھتا ہے تو اس کو کیا حاصل ہوا؟ جیسے وہ شیلے نے کہا تھا کہ برڈ سنگز فار اٹ سیلف، پرندہ اپنے لیے گاتا ہے، ہمارے لیے نہیں گاتا۔ تو لیکن الحمدللہ میری جو کتاب اردو ڈیجیٹل کی طرف سے میں ہوں آصف حیات بلوچ۔ ہماری سوسائٹی میں عام طور پر لوگ تماشے اور غیر تخلیقی کام زیادہ پسند کرتے ہیں، اور سوشل میڈیا پر ایسے ہی کاموں کو ترجیح دی جاتی ہے، لیکن جو تخلیقی کام ہوں، تنقیدی کام ہوں اور علم کے حوالے سے کام ہوں انہیں کوئی بھی نہیں دیکھتا۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہمارا معاشرہ زوال کی آخری حدوں کو چھو رہا ہے۔ ہم آپ کو ملوانے جا رہے ہیں ڈاکٹر وقار احمد، جو میاں والی کے رہنے والے ہیں۔ انہوں نے انگریزی میں PhD کیا ہے اور یہ متعدد کتابیں بھی تخلیق کر چکے ہیں۔ آئیے ہم آپ کو مختصراً بات کرتے ہیں ڈاکٹر وقار احمد صاحب سے۔ تو ناظرین، یہ ہیں ڈاکٹر وقار احمد صاحب جنہوں نے انگریزی میں PhD کی۔ آج ہم ان سے مختصراً ان کا تعارف کرائیں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ انہوں نے کتنی کتابیں تخلیق کی۔ جی وقار صاحب، السلام علیکم۔ جی السلام ورحمۃ اللہ۔ سب سے پہلے تو وقار صاحب یہ بتائیں کہ آپ نے تعلیم کی شروعات انگلش میڈیم اسکولوں سے شروع کی یا اردو میڈیم اسکول سے؟ جی آصف بھائی، سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے اپنے اس پلیٹ فارم پر مجھے دعوت دی، اور در حقیقت یہ انویٹیشن جو ہے، یہ دعوت جو ہے، یہ کسی شخصیت کو مدعو نہیں کیا، آپ نے علم و ادب کے نمائندے کے طور پر مجھے دعوت دی ہے، اس کے لیے میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں۔ تو دوسری بات جو آپ نے فرمایا ہے تعلیم کے بارے میں، تو میں مکمل طور پر اردو میڈیم اسکولوں ہی کے اندر پڑھا ہوں، پرائمری تک MC اسکول کے اندر، اور اس کے بعد سینٹر مارٹ اسکول، پھر اپنا بوائز کالج کے اندر میں نے تعلیم حاصل کی ہے۔ عموماً لوگ جو ہے بچے انگریزی سے ڈرتے ہیں اور وہ ان کے لیے رکاوٹ بھی ہے، تو آپ نے تھرو آؤٹ اردو میڈیم میں پڑھا، تو آخر میں آپ نے انگریزی میں PhD کی اور انگریزی میں MA کیا۔ یہ کیسی بات ہے کہ آپ نے پڑھا اردو میڈیم میں اور انگریزی میں PhD کر لی؟ جی آصف بھائی، اصل میں محبت کی بات ہوتی ہے، اور یہ محبت اور عشق انسانوں سے بھی ہو سکتا ہے، جانوروں سے بھی ہو سکتا ہے، زبانوں سے بھی ہو سکتا ہے۔ پہلا جو میرا عشق تھا وہ اردو سے تھا، یا اردو ادب آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن آپ یہ کہہ دیں کہ ادب جو ہے یہ کسی زبان کا ماتحت نہیں ہے۔ صحیح بات۔ اور ادب کا ایک بہت بڑا ذخیرہ انگریزی زبان میں موجود ہے، تو شروع ہی سے مجھے انگریزی پڑھنے میں بھی دلچسپی تھی، موپساں وغیرہ اور شیکسپیئر اور اس طرح کے دوسرے رائٹرز کو میں شروع ہی سے پڑھتا تھا۔ تو پھر جاب کے سلسلہ میں آگے آدمی چلتا گیا، تو میں نے MA انگلش کر لیا، پھر MPhil کیا، اور پھر ادب ہی کے اندر میں نے PhD کیا۔ چونکہ ادب سے محبت تھی اس لیے کہیں نہ مجھے کوئی رکاوٹ۔ تو آپ انگریزی سے پھر اردو کی طرف کیسے لوٹ آئے کہ آپ نے پھر ایک ناول لکھ ڈالا،
پھر 3 افسانوں کے مجموعے تخلیق کر ڈالے اور پھر ایک سفرنامہ بھی اردو میں لکھ ڈالا. انگریزی سے اردو تک کا سفر کیسا ہے؟ سر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ سفر انگریزی سے اردو نہیں، اردو سے انگریزی کا آپ کہہ سکتے ہیں. بلکہ آپ یہ کہہ دیں کہ یہ تو ایک ٹرین کی 2 پٹریوں کی طرح یہ تو ساتھ ساتھ میرا جاری رہا. میں تخلیق کرتا رہا، لکھتا رہا، پڑھتا رہا، زیادہ تر اردو کے اندر. اور تدریس جو تھی وہ میں نے انگریزی زبان جو کہ میرا پیشہ تھا وہ اس میں کیا. تو ادب ہے، تو یہ کسی زبان کا محتاج نہیں ہے. تو اس لیے میں نے دونوں زبانوں کو اکٹھا رکھا. لکھا میں نے زیادہ اردو اس لیے کیونکہ میں ایک عام آدمی کے لیے لکھنا چاہتا تھا، اور میری یہ خواہش تھی کہ ایک عام آدمی جو ہے، جو نوجوان ہے، وہ ادب کی طرف راغب ہو. تو اگر انگریزی زبان میں شروع میں لکھنا شروع کر دیتا تو میرے جو پڑھنے والے تھے وہ کم ہوتے. تو اپنے زیادہ پڑھنے والوں کو اپنی طرف راغب کرنے کے لیے میں نے اردو میں لکھنا شروع کیا. تو سب سے پہلے آپ نے ناول لکھا، افسانوں کی 3 کتابیں جو آپ کی آئیں وہ لکھیں، یا سفرنامہ لکھا؟ جی سب سے پہلے جو میری کتاب، ویسے پہلا جو میرا افسانہ ہے وہ میں نے 99 میں یعنی 1999 میں لکھا تھا. لیکن جو میری پہلی کتاب شائع ہوئی سرخ بتی کے نام سے وہ 2012 میں ہوئی. پھر 3 سالوں کے بعد دوسری افسانوں کی کتاب جنگل میں گاؤں شائع ہوئی. اور پھر 2 سالوں کے بعد میرا پہلا جو ناول ہے رات ریل اور ریستوراں وہ شائع ہوا. رات ریل اور ریسٹوران. رات ریل اور ریسٹوران. اچھا. جی یہ میرا ناول ہے. اور یہ میں نے ایک ٹیکنیک یوز کی جاتی ہے انگریزی ادب میں، اسٹریم آف کانشیسنیس کی، جو ورجینیا وولف نے استعمال کی ہے. اور اس کا ایک ناول تھا ٹو دا لائٹ ہاؤس، وہ مجھے بڑا اچھا لگتا تھا. تو اس ٹیکنیک پر میں نے اس ناول کو لکھا ہے. پھر چونکہ کتابوں کی بات ہو رہی ہے، پھر 2 سالوں کے بعد، بلکہ 3 سالوں کے بعد 2020 میں جب کرونا کی وبا آئی تو اس کو موضوع بناتے ہوئے میں نے اپنی چوتھی کتاب اور تیسرا افسانوی مجموعہ آدھی رات کا چاند لکھا. اور پھر 2 سالوں کے بعد میرا ایک سفر ہوا چترال اور کیلاش کا. تو وہاں سے میں بہت زیادہ متاثر ہوا، ان کی روایات سے متاثر ہوا، اس کی خوبصورتی سے متاثر ہوا. تو عام آدمی تک اس کی خوبصورتی کو پہنچانے کے لیے میں نے اپنا پہلا سفرنامہ اور چوتھی کتاب لکھی سفرنامے کے روپ میں، جس کا نام ہے چترال سے کیلاش تک. زبردست. آپ نے مجھے بتایا تھا کہ یہ جو لکھنے کا کام ہے یہ میں سیلف کیتھارسس یعنی اپنی ذاتی جذبات کی تسکین کے لیے یہ کام کرتا ہوں لکھنے کا. تو جو قاری 4 دن میں آپ کا ناول پڑھتا ہے تو اس کو کیا حاصل ہوا؟ جبکہ آپ تو اپنی ذاتی تسکین کے لیے لکھ رہے ہیں، لیکن پڑھنے والوں کو کیا حاصل ہوا آپ کی اس پورے اتنی بڑے موٹے ناول سے؟ جی آصف بھائی، اس کے پیچھے ایک فلسفہ ہے. چونکہ میں انگریزی پڑھاتا ہوں، انگلش کے اندر میں نے PhD کیا ہوا ہے، تو کچھ الفاظ میں یعنی بامر مجبوری انگریزی کے استعمال کروں گا. ایک فلسفی ہے ڈائڈیکٹسزم، یعنی کہ مورلائزنگ. تو میرے حساب سے کسی بھی رائٹر کو ڈائڈیکٹک نہیں ہونا چاہیے، مورلائزنگ نہیں ہونا چاہیے. قاری جو ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ آپ کون ہوتے ہیں مجھے نصیحت کرنے والے. تو میں کوئی نصیحت نہیں کرتا، میں جو چیز میں محسوس کرتا ہوں اسی کو لکھ دیتا ہوں. اور میری خواہش ہوتی ہے کہ میں اپنا کیتھارسس کروں. جیسے وہ شیلے نے کہا تھا کہ برڈ سنگز فار اٹ سیلف، پرندہ اپنے لیے گاتا ہے، ہمارے لیے نہیں گاتا. تو لیکن الحمدللہ میری جو کتابیں ہیں، پہلی کتاب جو تھی سرخ بتی وہ مارکیٹ میں آئی، 300 کتابیں تھیں، وہ 1 مہینے کے اندر سیل ہو گئیں. پھر 300 اور کتابیں شائع ہوئیں، وہ بھی سیل ہو گئیں. میری کتابیں اچھے طریقے سے سیل ہوتی ہیں، بچے پڑھتے ہیں، نوجوان پڑھتے ہیں. تو اس سے آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ نصیحت بھی حاصل کرتے ہیں، کیونکہ میں انسانی رشتوں کے اوپر لکھتا ہوں. انسانی رشتوں کی جو نزاکت ہے، ماں اور بیٹی کا رشتہ ہے، باپ اور بیٹی کا رشتہ ہے، میاں بیوی کا رشتہ ہے، خاندانی رشتوں کے تعلقات کے بندھن کو مضبوط کرنے کے لیے میں نے بہت سارے افسانے لکھے ہیں. صحیح بات ہے. آپ ٹیچر بھی ہیں اور پڑھاتے بھی ہیں ایز اے پروفیسر. تو آپ کے خیال میں اس وقت اس ملک میں 3 کروڑ بچے اسکول سے باہر ہیں. تو اس ایشو پہ لکھنے کا بھی کوئی ارادہ ہے کہ وہ 3 کروڑ بچے کیوں اسکول سے باہر ہیں؟ یہ اصل میں مسئلہ جو ہے یہ معاشی مسئلہ ہے.
اور چونکہ پاکستان میں عوام کی اکثریت غربت کی جو ایک عام لکیر ہے اس سے بھی نیچے زندگی گزار رہی ہے، اور بچے جو ہیں چھوٹی عمری کے اندر کام کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، چائلڈ لیبر، جس کے اوپر آپ نے بہت کام کیا ہے، اور میں بہت اپریشیٹ کرتا ہوں آپ اس کام کو کہ آپ نے ایک ایسا کام چنا ہے، ایسا موضوع چنا ہے جس پر بہت کم لوگ کام کر رہے ہیں. تو یہ میرے خیال میں ہم جیسوں کو کام نہیں ہے، آپ اس کے اوپر کام کر رہے ہیں، آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. آپ آج کے جو نوجوان ہیں، جو جین زی نئی نسل ہے، وہ زیادہ تر یعنی تماشے، گانے بجانے اس طرف آ رہی ہے. تو ادب، تحقیق اور علم کے حوالے سے آپ پاکستان کی نئی نسل کو بطور ایک رائٹر کے، بطور PhD ڈاکٹر کے کیا پیغام دیں گے؟ جی آصف بھائی، بہت اچھا سوال کیا ہے آپ نے. میرے خیال میں آج کے دور میں جو سب سے بڑا مسئلہ نہ بے روزگاری ہے، نہ دہشت گردی ہے، نہ لوڈ شیڈنگ ہے، نہ مہنگائی ہے، بلکہ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہماری نوجوان نسل جو ہے وہ کتاب سے دور جا رہی ہے، وہ ادب سے دور جا رہی ہے. بلکہ اس سے بھی ایک بڑی میں بات کہوں گا کہ ہمارا استاذ جو ہے وہ بھی کتاب سے، ادب سے اور تحقیق سے آہستہ آہستہ دور ہٹتا جا رہا ہے. تو جیسے ہی ہم اگر کوشش کریں کہ بچوں کو، نوجوانوں کو، بلکہ نسل کو، بلکہ انسانوں کو ہم کتاب کی طرف لوٹا دیں، ادب کی طرف لوٹا دیں، تو سارے جو ہمارے مسائل ہیں وہ ختم ہو جائیں گے. کیونکہ ہمارا اصل میں سافٹ ویئر کا زیادہ مسئلہ ہے، ہارڈ ویئر کا اتنا مسئلہ نہیں ہے. جیسے شیلے نے کہا تھا کہ پوئٹس آر دا لیسٹ کرمینلز، شاعر جو ہوتے ہیں وہ سب سے کم مجرم ہوتے ہیں. اس میں تھوڑا سا میں اضافہ کروں گا، میرے حساب سے تو لٹریری لیورز آر دا لیسٹ کرمینلز. جو ادب سے محبت کرنے والے ہیں وہ کبھی بھی آپ ان سے جرم جو ہے وہ ان سے سرزد نہیں ہو سکتا، آپ توقع نہیں کر سکتے. تو اگر ہمارے ہاتھ میں کتاب آ جائے، ہم ادب کو پڑھنا شروع کر دیں، تو ہمارا سافٹ ویئر بالکل ٹھیک ہو جائے گا. تو نوجوان نسل کے لیے سب سے زیادہ ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ان کا ادب کی طرف واپس کریں. ان کو یہ جو ایک فیک قسم کا ماڈرن میڈیا ہے اسے دور ہٹانے کی کوشش کریں. ان کو کہانیوں کی طرف راغب کریں، ان کو شاعری کی طرف راغب کریں، ان کو کتابیں فراہم کریں، لائبریریوں کو آباد کریں. تو اس سے کیا ہے کہ ہماری جو نوجوان نسل ہے، یہ سوشل میڈیا کی جو بلا ہے یہ ہمیں کھائے جا رہی ہے، اور یہ جو گیجٹس ہیں یہ ہمیں کھائے جا رہے ہیں، یہ جو مشینیں جو ہیں ہمیں کھائے جا رہی ہیں. ہم ان سے بچ کر نکل سکتے ہیں. جیسے وہ علامہ اقبال نے فرمایا تھا کہ ہے دل کے لیے موت، مشینوں کی حکومت، احساس مروت کو کچل دیتے ہیں حالات. افسوس کہ ہماری نئی نسل کے جو احساس مروت ہے وہ ختم ہوتا جا رہا ہے، اور یہ سارا ہی مشینوں کی بدولت ہے. اور علامہ اقبال بہت بڑے آدمی تھے، فلاسفر تھے، تقریباً 100 سال پہلے انہوں نے اس بات کو بھانپ لیا تھا. بہت شکریہ جناب وقار احمد صاحب. ڈاکٹر وقار، آپ نے ہمیں بہت قیمتی وقت دیا جس کے لیے ہم آپ کے بے حد مشکور ہیں. یہ ڈاکٹر وقار تھے اور آپ ان کی بات سن رہے تھے اور یہ میسج دے رہے تھے کہ علم کی طرف آؤ، تحقیق کی طرف آؤ اور تخلیق کی طرف آؤ، تاکہ یہ معاشرہ مشینوں سے نکل کر انسانیت کی طرف آئے. اردو ڈیجیٹل کی طرف سے آصف حیات بلوچ کو اجازت دیجیے.